بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 3 میں آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آئے اب چلتے ہیں آیت مبارکہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذلکم فسق۔ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ حرمت علیکم، حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اور وہ جانور، اہل لغیر اللہ بہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، والمنخنقۃ اور گلا گھونٹ کر مرا ہوا جانور، والموقوذۃ اور چوٹ کھا کر مرا ہوا جانور، والمتردیۃ اور گر کر مرا ہوا جانور، والنطیحۃ اور سینگ مارا ہوا جانور، وما اور وہ جانور، اکل السبع جس کو درندے نے کھایا ہو، الا ما ذکیتم مگر وہ جانور جس کو تم نے ذبح کیا ہو، وما ذبح اور وہ جانور جو ذبح کیا گیا ہو، علی النصب تھانوں پر، وان تستقسموا اور یہ کہ تم تقسیم کرو، بالازلام تیروں کے ساتھ، ذالکم فسق یہ گناہ ہے۔ الیوم آج، یئس الذین کفروا مایوس ہو گئے کافر لوگ، من دینکم تمہارے دین سے، فلا تخشوہم پس آپ ان سے نہ ڈریں، واخشون اور مجھ سے ڈریں۔ الیوم آج، اکملت لکم میں نے مکمل کیا تمہارے لیے، دینکم تمہارے دین کو، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے مکمل کی تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے پسند کیا تمہارے لیے اسلام کو دین۔ فمن اضطر پس جو کوئی مجبور کیا جائے، فی مخمصۃ بھوک میں، غیر متجانف لإثم جو مائل ہونے والے نہ ہوں گناہ کی طرف، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ مذکورہ آیت کا ماقبل سے ربط۔ سورت کے شروع میں الا ما یتلی علیکم میں جن چیزوں کی تحریم کی طرف اجمالاً اشارہ کیا گیا تھا، اب اس آیت میں ان محرمات کی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ وہ چوپائے اور مویشی جو تمہارے لیے حلال کیے گئے تھے، وہ بعض احوال میں تمہارے لیے حرام ہو جاتے ہیں۔ ان احوال میں ان کا استعمال تمہارے لیے ممنوع ہے، لہذا تم کو چاہیے کہ ان محرمات سے بچو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہو۔ اور جو چیزیں حلال ہیں ان میں سے بھی بعض چیزوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور وہ 11 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، حرمت علیکم المیتۃ یعنی وہ مردار جانور جو بلا ذبح اور بلا شکار کے اپنی طبعی موت مر جائے تو وہ تم پر حرام ہے، کیونکہ وہ جانور ذبح نہیں کیے گئے تو ان کا خون منجمد ہو جاتا ہے، جس کا کھانا تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار جانوروں کو حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 2، والدم یعنی بہتا ہوا خون تم پر حرام قرار دیا گیا ہے،
جیسا کہ دوسری جگہ پر ارشاد مبارک ہے او دمم مسفوحا، مشرکین عرب خون جما کر کسی توے اور کڑائی میں تل کر کھایا کرتے تھے۔ اس آیت میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، البتہ وہ خون جو گوشت وغیرہ پر لگا ہوتا ہے وہ اس حکم سے مستثنا ہے، اور اسی طرح کلیجی اور تیلی بھی اس حکم سے مستثنا ہے۔ خون کا کھانا چونکہ تمہاری صحت کے لیے مضر ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا کھانا حرام قرار دیا ہے۔ نمبر 3، وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، یعنی سور کا گوشت حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس میں اس کی چربی اور اس کے کھال وغیرہ سب کچھ شامل ہیں۔ تمام امت محمدیہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ سور نجس العین ہے اور اس کے کسی بھی جز سے انتفاع درست نہیں۔ نمبر 4، وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی وہ جانور جو تقرب غیر اللہ کے لیے مقرر کیے جائیں وہ بھی تم پر حرام ہے، کیونکہ غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا شرک ہے۔ اس نیت شرکیہ کی وجہ سے وہ جانور نجس ہو جاتا ہے اور اس کا کھانا حرام ہو جاتا ہے، اگرچہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، کیونکہ حرمت کا مدار اس کی نیت شرکیہ پر ہے۔ جب تک اس نیت سے توبہ نہ کرے گا وہ حلال نہ ہوگا، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نمبر 5، والمنخنقۃ، یعنی وہ جانور جو گلا گھٹ کر مر جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، کیونکہ یہ ایسا جانور ہے جو در حقیقت مردار ہے اور مردار کو تمہارے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 6، والموقوذۃ، یعنی وہ جانور جو چوٹ کھا کر مر جائے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی لکڑی کی چوٹ سے مر گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ نمبر 7، والمتردیۃ، یعنی وہ جانور جو اوپر سے نیچے گر کر مرا ہو وہ بھی حرام ہے، خواہ وہ خود گرا ہو یا کسی نے اس کو گرایا ہو۔ نمبر 8، والنطیحۃ، یعنی وہ جانور جو دوسرے جانوروں کے سینگ مارنے سے مرا ہو وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے، کیونکہ وہ بھی مردار جانور ہے۔ نمبر 9، وما اکل السبع الا ما ذکیتم، یعنی وہ جانور جس کو درندوں نے چیڑ پھاڑ کر کھایا ہو اس کا بقیہ تمہارے اوپر حرام ہے، لیکن اگر تم نے مذکورہ جانوروں میں سے کسی جانور کو اس کی جان نکلنے سے پہلے قاعدہ شرعیہ کے مطابق ذبح کیا ہو تو وہ اس حرمت سے مستثنا ہے اور وہ خارج ہو جاتے ہیں، یعنی وہ تمہارے لیے پھر حلال ہوں گے۔ نمبر 10، وما ذبح علی النصب، یعنی وہ جانور جس کو ذبح کیا گیا ہو کسی تھان پر یعنی کسی معبود کے باطل نشان پر وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ تھان سے مراد وہ مقامات ہیں جن کو لوگ متبرک سمجھ کر خدا کے سوا دوسروں کی نظر و نیاز چڑھاتے تھے۔ امام راغب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نسب ان پتھروں کو کہا جاتا ہے جن کو مشرکین عرب غیر اللہ کی عبادت کے لیے نسب کیا کرتے تھے اور جانوروں کو ان کے پاس لے جا کر قربانی کیا کرتے تھے۔ نسب اور صنم میں فرق یہ ہے کہ نسب اس غیر مصور پتھر کو کہتے ہیں جو کسی دیوتا کے نام پر کھڑا کیا جائے، اور صنم وہ مصور پتھر ہے جس پر کسی دیوتا کی تصویر وغیرہ بنی ہو۔ خانہ کعبہ کے گرد 360 پتھر کھڑے کیے ہوئے تھے جن کو مشرکین اپنے دیوتاؤں کا تھان سمجھ کر بتوں کے لیے ان کے پاس آ کر قربانی کیا کرتے تھے اور ان پر کچھ خون بھی چھڑک دیا کرتے تھے،
اور ان پتھروں کو بدلتے رہتے تھے، کبھی ایک پتھر کے بجائے دوسرا اچھا پتھر رکھ دیتے تھے۔ پس اللہ رب العزت نے اس کو بھی نجس اور حرام قرار دیا اور ان قربانیوں کے کھانے کی بھی ممانعت کی جو ان تھانوں پر کی جائیں، کیونکہ یہ صورت بھی فی الحقیقت نظر بغیر اللہ کی ایک خاص صورت ہے۔ نمبر 11 وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یعنی تم پر تیروں کے ذریعے سے قسمت کا حال معلوم کرنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ ازلام یہ ظلم کی جمع ہے جس کے معنی ہے تیر۔ ازلام ان تیروں کو کہتے ہیں جو بتوں کے مجاوروں کے پاس ہوا کرتے تھے۔ مشرکین عرب کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی ضرورت پیش آتی یا کسی کام کا ارادہ کرتے تو قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے ان مجاوروں کے پاس جا کر ان سے سوال کرتے۔ مثلاً کوئی کہتا کہ میں نکاح کروں یا نہ کروں، کوئی کہتا میں اس سفر پر جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ مجاور اپنا تھیلا نکالتا جس میں 3 قسم کے تیر ہوتے تھے۔ ایک تیر پر لکھا ہوتا تھا امرانی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا، اور دوسرے تیر پر لکھا ہوتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے منع کیا، اور تیسرا جو تیر ہوتا تھا وہ خالی ہوتا تھا۔ اور یہ لوگ ان مجاوروں کے پاس جاتے اور وہ تھیلے میں ہاتھ ڈال کر کوئی بھی تیر نکالتے۔ اگر امرانی ربی والا تیر نکلتا تو وہ کام ضرور کرتے، اور اگر نہانی ربی والا تیر نکلتا تو اس کام کو 1 سال کے لیے روک دیتے، اور اگر وہ تیر خالی نکلتا تو پھر یہی عمل کیا جاتا یہاں تک کہ کرو یا نہ کرو والا تیر نکل آتا۔ اور چونکہ ایسا کرنا جہالت پرستی اور افتراء علی اللہ تھا، اس لیے قرآن کریم نے متعدد جگہ اس رسم کی حرمت کو شدت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ ذالکم فسق، یعنی یہ تمام باتیں جو تم پر حرام کی گئی ہیں یہ سب فسق و فجور یعنی گناہ اور بدکاری ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اے مسلمانوں تم بلا خوف و خطر دین اسلام کے فرائض اور احکام کو بجا لاؤ اور کافروں کی نفرت اور وحشت کو خاطر میں نہ لاؤ۔ الیوم اکملت لکم دینکم یعنی حلال اور حرام چیزوں کی تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اب اس آیت میں بشارت ہے کہ تمہارا دین مکمل ہو گیا ہے، کوئی خیر اور بھلائی کی ایسی بات باقی نہیں رہی جو تم کو نہ بتلائی گئی ہو، اور کوئی شر اور برائی ایسی نہیں رہی جس سے منع نہ کیا گیا ہو، اور کافروں پر تمہیں غلبہ بخشا اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کیا اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو، یعنی اب یہی دین خدا کے نزدیک پسندیدہ اور تمام دینوں سے بہتر ہے، اور اب قیامت تک یہی دین رہے گا اور کبھی منسوخ نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے جب نازل ہوں گے تو وہ بھی اسی دین اور شریعت کا اتباع کریں گے۔ فَمَنِ اسْتُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھوک کی شدت میں مجبور اور لاچار ہو جائے تو اگر وہ ان حرام چیزوں میں سے بقدر ضرورت کچھ کھا لے تو اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں، بشرط کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو، یعنی پیٹ بھر کر نہ کھائے اور مقدار حاجت سے تجاوز نہ کرے۔ یقیناً اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، اس نے اپنی رحمت سے مجبوری کی حالت کو حرمت سے مستثنی فرما دیا۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، آیت نمبر 3 کا ترجمہ اور تفسیر، اور انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔